بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. رواه البخاري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی حاکم، کوئی بھی ثالث دو لوگوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. دوستو، یہ فیصلے کا بہت عام اصول ہے کہ اگر کسی جگہ فیصلہ کرنا پڑ جائے اور اگر کوئی آدمی عہدہ قضا پہ بیٹھ جائے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ عام جج ہے، چاہے وہ کسی پنچایت کا ذمہ دار ہے، اور چاہے اپنے گھر کے فیصلے کرنے والا ایک شخص ہے، سب کے لیے یکساں اصول یہ ہے کہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ مت کرو، کیونکہ غصہ عقل پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے فیصلہ ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو. ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو غصے کی حالت میں فیصلے لیے جانے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے، اور اس میں سے ایک بہت بڑا بگاڑ ہے طلاق کا مسئلہ. طلاق ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو ایک مرد کرتا ہے، اور اس مرد کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور مرد کو یہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ عورتیں وہ زیادہ دور کا نہیں سوچ سکتی، مرد کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ دور کی سوچ کے فیصلہ کرتا ہے. اور آج کل کے مرد تو میں سمجھتا ہوں غصے کی حالت میں عورتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں جلد بازی میں، اور غصے میں فوراً طلاق دے دی. بھائی، طلاق کا لفظ بولنے سے پہلے سوچ لیجئے کتنے گھر برباد ہوں گے، بچے، آپ کے اپنے بچے برباد ہوں گے، آپ کا اپنا گھر تباہ ہوگا، اور پھر بعد میں کاغذات اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں علماء کے پاس کہ جی کوئی راستہ نکالیں، جی کوئی شک نکالیں. بھائی، جب اللہ کے نبی نے کہا ہے غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ مت کرو، تو پھر کیوں کرتے ہیں ایسا فیصلہ؟ اگر غصہ آیا ہے، میں پہلے بارہ درخواست کر چکا ہوں، گھر کے برتن توڑو، ایسا کام کرو جس سے آپ کا اپنا نقصان ہو. بعد میں جب اس نقصان کی تلافی کرو گے تمہیں سمجھ آئے گی کہ یار میں نے نقصان کیے، اس بیچاری پر غصہ کیوں نکال دیا. اس لیے کوئی بھی حاکم اور ذمہ دار جس کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے اعصاب پر پورا قابو رکھے اور کبھی بھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.